أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبے میں شرک کا برا انجام، شرک کی مذمت اور یہ ناقابل معافی جرم، اس سلسلے میں آپ نے بالتفصیل سنا. وہیں ایک بات سامنے آئی تھی کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے شرکیہ اعمال اور عقائد پائے جاتے ہیں. اگر ان ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو، اپنے سماج اور معاشرے کو نہ بچا سکیں تو کل قیامت کے دن ہمارا بھی وہی انجام ہونے والا ہے جو ایک مشرک کا ہوگا، وہی ہمارا بھی ہوگا، کیونکہ یہ بھی شرکیہ اعمال اور عقائد ہیں. شرک کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت، آپ نے گزشتہ بھی بہت ساری روایات اور قرآنی آیات سنے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ. جو شخص کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس نے شرک نہیں کیا ہے. شرک کے علاوہ اگر اس نے دوسرے کچھ گناہ کر لیے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے کل قیامت کے دن اس حال میں مل رہا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا. اور فرمایا وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، اور جو شخص سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا تھا، دخل النار، سیدھا وہ جہنم میں چلا جائے گا. کہنا ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں، ہمارا گھرانہ مسلمان، سماج اور معاشرہ بھی مسلمان، سب رہنے والے مسلمان ہیں، اس کے باوجود بہت سارے شرکیہ اعمال اور عقائد پائے جاتے ہیں. ان سے بچنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کن لوگوں سے، ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں. جب وہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں پھنستے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو وہ اپناتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے، یہ پریشانی ہم سے دور ہو جائے.
آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیے ان سے ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو کیا کوئی ہے جو اس کو ٹال دے؟ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ ہی کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کسی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھئے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتے ہیں یا اپنی مصیبت میں اللہ اور رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اپناتا ہے، ان سے کہیے ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کی اس پریشانی کو دور کر دے، روک دے؟ اور یہ بھی فرمایا او ارادنی الرحمہ، اگر اللہ تعالیٰ او ارادنی برحمہ، اگر اللہ مجھے کوئی رحم و کرم پہنچانا چاہے، اللہ مجھ پر رحم کرنا چاہے، تو کیا ہے کوئی جو اللہ کی رحمت سے مجھے محروم کر دے، روک دے؟ اس آیت کو کتاب التوحید کے اندر کس ضمن میں لایا گیا؟ ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ مصیبت اور پریشانی کے وقت تعویذ، دھاگا، کوئی کڑا یا کوئی دوسری چیز جس کو اپنے جسم یا گھر پر باندھتے ہیں اور اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری ساری پریشانی دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اعلان فرما دیا، کیا ہے کوئی؟ کوئی نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ ان چیزوں کے ذریعے کیا ہماری پریشانی دور ہو سکتی ہے؟ ہمیں بیماری سے شفا مل سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چلیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا، پیتل کا کڑا پہن کے ہے ہاتھ میں۔ غور سے سنیے، آج کتنے آدمی کتنے عقیدے اور کتنی نیتوں کے ساتھ تعویذ لٹکاتے ہیں یا انگوٹھی پہن لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں حکیم نے، فلاں بابا نے، فلاں اوجھا نے دیا ہے، اسے پہن کے رہو ٹھیک ہو جائے گا۔ سنیے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا پہن کے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اس آدمی نے کہا من الواہنہ، کہ اللہ کے نبی مجھے ایک بیماری ہوئی ہے۔ بیماری کیا؟ کہ دن بدن میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں، سوکھتا جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کڑا پہن لو تو تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی، تمہاری صحت بحال ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انزیہا، اس کو اتار کر پھینکو۔ جب تک تم اس کڑے کو پہنے رہو گے تب تک تمہاری بیماری اور بڑھتی رہے گی۔ کیوں؟ تمہاری بیماری کا علاج یہ نہیں ہے، اس سے تمہیں شفا نہیں ملے گی، دن بدن تمہاری اور بیماری بڑھتی جائے گی، اسے اتار کر پھینکو۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آگے فرمایا اگر تو اسی حالت میں مر گیا اس کڑے کو پہن کر اور اس کڑے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ یہ مجھے شفا دے گا، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ما افلحت ابدا، تو نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ ایک تو اس تمہاری بیماری کا علاج یہ ہے نہیں، تم اس خوش فہمی میں پہنے ہوئے ہو اور دن بدن تمہاری بیماری بڑھتی جائے گی، تم ضعف اور کمزوری کی طرف چلے جاؤ گے، ایک وقت آئے گا تم مر جاؤ گے، دنیا میں تمہیں کامیابی نہیں ملی اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان کو جنت مل جائے، لیکن تمہاری اس کڑے کی وجہ سے تمہیں جنت نہیں ملے گی، تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارا یہ عمل شرکیہ عمل ہے۔
ایسے ہی تعویذوں کے بارے میں بہت ساری اور بھی روایتیں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقا والتمائم والطول شرک۔ کیا ہے یہ تمائم؟ وہ چیز جسے انسان بچے کے گلے یا ہاتھ یا جسم کے کسی حصے پر باندھ دیتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے کہ اس بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ کوئی چیز بچے کے جسم پر اس نیت سے باندھنا کہ اس کی وجہ سے اسے نظر نہیں لگے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ اور رقا کیا ہے؟ منتر ہے، کچھ پڑھنے کے کلمات ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی پنڈت یا کوئی بابا، ظاہر بات ہے کہ وہ جو کچھ پڑھ کر آپ کو دم کریں گے، پھونکیں گے، ان کے پاس تو قرآن کی آیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے دعائیں تو نہیں ہیں ان کے پاس۔ ظاہر بات ہے کہ وہ شرکیہ منتر پڑھیں گے، کچھ الفاظ کہیں گے اور اسی سے آپ کو دم کریں گے، یا آپ کے کسی چیز پر وہ پھونک مار دیں گے اور کہیں گے جاؤ اسے استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان قرآنی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعاؤں کو چھوڑ کر کسی دوسرے الفاظ کو پڑھ کر وہ کسی پر پھونک مارے، یہ بھی شرک ہے۔ دیکھیے آگے ایک لفظ اور فرمایا، وَالتِّوَلَا۔ کیا ہے تیوالا؟ تیوالا ہے ایسا کوئی عمل یا کوئی تعویذ یا کوئی ایسی حرکت ہماری جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ عمل کرنے سے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑکی کو اس کے میکے والے لے کر چلے گئے، چلو فلاں حکیم کے پاس دیکھے، جا کے کہتے ہیں اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، غصہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اب دے دیا یہ تعویذ یا کوئی چیز اسے کھلا دو یا اس کے بستر پر رکھ دو یا اس کے ساتھ یہ کر دو، تمہارے درمیان کیا ہوگی؟ الفت و محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ آج بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ انسان تو انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو، ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ قافلے میں، اور وہاں قافلے والوں کے ساتھ جتنے جانور ہیں ان جانوروں کے گردنوں میں یا پاؤں میں کوئی دھاگا، کوئی مالا یا کوئی بھی چیز اگر بندھی ہوئی ہے اسے کاٹ کر پھینک دو۔ کیوں؟ یہ بھی شرک ہے۔ آج ہمارے گھر میں ایک بکری ہے، اس کو پہنا دیے ہیں، دھاگا باندھ دیے ہیں، کوئی چیز لوہا لکڑ کوئی باندھ کر اس کو پہنا دیتے ہیں، کیا کسی کی نظر نہیں لگے گی؟ گھر میں گائے بیل ہے، اس کے گلے پر باندھ دیے۔ کوئی درخت ہے، پھل نہیں آ رہا ہے، ہاں کسی کی نظر لگ گئی، اس پر کوئی تعویذ لٹکا دیا جائے۔ کیا کر رہے ہیں یہ سب آپ؟ جس نبی کو ماننے کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ نبی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال شرک ہے، ایسا نہ کرو۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً ایک روایت بیان کرتے ہیں، من تعلق شیئا اکل الیہ، جو آدمی کسی نیت سے کوئی چیز لٹکائے باندھ لے اپنے جسم پر یا اپنے بچے یا کسی رشتہ دار یا گھر یا درخت یا جانور، کسی بھی چیز پر،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو شفا نہیں ملے گی، اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جا، جس طریقے کو تو نے اپنایا ہے تم اسی کے حوالے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی مدد سب کچھ اس سے کھینچ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ اور ایک روایت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ ومن تعلق وداعتا فلا اودع اللہ۔ جو شخص کوئی تعویذ لٹکائے، باندھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس کے لیے۔ کیا بد دعا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے۔ یہاں تو ہم بیٹھے ہیں نبی کی دعائیں لینے کے لیے، اور ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کریں جس پر نبی کی بد دعا لگے ہم پر۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے۔ اور فرمایا جو شخص سے سیپی، جو پانی میں ہوتے ہیں سیپی یا کوئی مالا، یہ سب لٹکائے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے۔ یہ بد دعا ہے، اسے آرام نہ دے۔ اور ایک جگہ صاف طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من تعلق تمیمتا فقد اشرک۔ جس نے بھی کوئی تعویذ، دھاگا وغیرہ لٹکایا، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ صرف بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے چڑھاوا چڑھانا، پوجا کر لینا، یہ شرک نہیں، ہمارے یہ اعمال بھی شرکیہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا ایک دھاگا باندھا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ دھاگا تم کیوں باندھے ہو؟ کہا کہ مجھے بہت دنوں سے بخار ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ تم یہ دھاگا باندھ لو، تمہارا بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فقطعہ، اس کو پکڑا اور اس کے دھاگے کو توڑ کر کاٹ کر پھینک دیا۔ اور کیا فرمایا؟ قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی جو سورہ یوسف میں ہے، وَمَا يُؤْمِنُهُمْ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے ایمان والے لوگ ایمان کے دعویٰ کرنے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شرکیہ عمل بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، شرکیہ عقائد سے بھی وابستہ ہے۔ تو ایماندار ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ چلیے، شرک کرنے والوں کا مقام، درجہ، ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی ہے، صرف یہ سن لیجئے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے، کیا میں تمہیں بتلاؤں اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں سب سے برا انجام کس شخص کا ہونے والا ہے؟ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، جس پر اللہ لعنت کرے گا، وَغَضِبَ عَلَيْهِ، جس پر اللہ ناراض ہوگا، اور ان میں سے کچھ کو بندر اور سور بنا دے گا۔ بندر اور سور سے بھی زیادہ گھٹیا مقام ان لوگوں کا ہے جو اپنی زندگی میں شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ سور اور بندر سے بھی گھٹیا انسان ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے مورتیوں کو پوجا کرنا، ان کے سامنے جا کر سر جھکانا، یہ اور تمہارے ان اعمال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج معمولی پریشانی میں پھنستے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ چلو فلاں حکیم کے پاس، اوجھا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتا؟ ایک کالا مرغا لے کے آنا، لال مرغا لے کے آنا، بکرا لے کے آنا، اس کے خون سے تعویذ لکھیں گے، اس کو چڑھاوا چڑھائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ طارق بن شہاب حدیث کے راوی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے دور میں ایک شخص سے ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا، اور ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا۔
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا واقعہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص ایک سفر پہ جا رہا تھا، جاتے جاتے ایسے گاؤں سے ان لوگوں کا گزرنا ہوا جس گاؤں کے رہنے والے لوگ مشرک تھے، اور وہ راستے کے کنارے ایک مورتی، ایک بت خانہ بنا رکھا تھا۔ جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا تو ان سے کہا جاتا کہ تم اس پر کچھ چڑھاوا چڑھا کے جاؤ۔ دو شخص جا رہے تھے، دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا چڑھائیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ایک مکھی ہی چڑھا دو۔ ایک شخص نے ایک مکھی کو مارا اور بت کے نام پر چڑھاوا چڑھا دیا، مشرکوں نے اس کو چھوڑ دیا، چلا گیا۔ دوسرے سے کہا کہ تم چڑھاؤ، کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کہا کہ ایک مکھی مار کے چڑھا دو، کہا کہ نعوذ باللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ ان مشرکوں نے اس شخص کی گردن مار دی، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تو جان بچ گئی لیکن وہ جہنمی ہو گیا، اور اس کی جان گئی لیکن یہ جنت میں چلا گیا۔ آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ کالا مرغا، لال مرغا، یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، سرسوں لے کے آؤ، پانی، تیل، دوسری چیزیں، یہ سارے شرکیہ اعمال ہیں۔ یہ وہ کام ہے جس کو ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی انجام دے رہے ہیں، جس کا انجام اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت برا ہونے والا ہے، اور وہی ہونے والا ہے جو ایک مشرک کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔